الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 یعنی کہ 93 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو یہودیوں سے لیا گیا تھا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، دوبارہ آ رہا ہے۔ کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے لیا تم سے اقرار۔ کون سا اقرار؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے اس کا ذکر آیا تھا کہ یہودیوں کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا گیا تھا، دوبارہ ذکر آیا ہے۔ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، بقوۃ، بہت مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور سنو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا اس کو پکڑو مضبوط ہو کر کے، اور ذرا دھیان سے سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ قالو، تو جواب دینے لگے، سمعنا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور دل میں کہا نہیں مانیں گے ہم۔ زبان سے کہہ رہے ہیں سن لیا، اور زبان سے نہیں کہا، دل میں کہا وعصینا، نہیں مانیں گے۔ اچھا، دل میں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے جتنا آپ میرے سامنے بیٹھے ہو۔ جمعے کے بیان میں تقریر کرتا ہوں، دیکھو بھائی شادیوں میں فضول خرچی نہیں کرو گے انشاءاللہ، مانیں گے نہیں۔ اچھا بھائی، میتوں کے اندر تو کوئی ایسی وہ نہیں کرو گے نا، 30واں 10واں 40واں جمعراتیاں نہیں کرو گے نا؟ سن لیا؟ جی ہاں سن لیا، مانیں گے نہیں۔ میرے پاس ابھی فون آیا تھوڑی دیر پہلے، کہ جی وہ لال خط بھیجنا ضروری ہے شادی سے پہلے، وہ خط بھیجا جاتا ہے نا لال رنگ کا، وہ بھیجنا ضروری ہے، مجھ سے کہا۔ تو میں نے کہا میں تو کئی بار بتا چکا ہوں یہ ساری رسم و رواج ہیں دنیاوی اعتبار سے، دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ ابا نہیں مان رہا ہے۔ میں نے ابا مسلمان نہیں ہے تمہارے، یا ابا تمہارا جمعہ نہیں پڑھتے ہمارے یہاں، یا تمہارے ابا کو پتہ نہیں ہے دین اسلام کیا ہے؟ کہ نہیں سب کچھ پتہ ہے ماشاء اللہ، چلے 4 مہینے لگا رکھے انہوں نے، بس کہہ رہے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی برادری میں اگر ہم نے یہ رولس فالو نہیں کرے تو۔ کتنے کام ہم اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں، لوگوں میں سماج میں رہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، کہنا میں یہ چاہ رہا تھا جو یہودیوں نے کیا آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ سن لیا، مانیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہر جمعے کو کہتا ہوں کہ بھائی مسجد میں جو ہے باہر کھڑے مت ہوا کرو، بیٹھ کے خطبہ سنا کرو، اندر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر مت آیا کرو۔ ہاں جی سن لیا، لیکن ماننا کسی کو نہیں۔ ابھی میرے خیال سے لاسٹ جمعے کو تو لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، وہ جب میں بول رہا تھا تو وہاں اس طرف وہ ایک بندہ پھلانگ کر آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اس کو پکڑ لیا انہوں نے کہ کیا لگا رکھا ہے یہ اور یہ اور وہ، پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی۔ خیر آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں بتایا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کم سے کم آپ، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا اللہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ملا۔ ہماری پکڑ نہیں ہوگی کہ تمہیں پتہ تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، سیدھے سو یا الٹے آپ کی مرضی۔ تو فرمایا کہ قالو، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نہ مانا، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے، اور پلائی گئی ان کو ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے۔ قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان، اگر تم مومن ہو۔ یہ کہتے تھے نا کہ ہم لوگ مومن ہیں، تو اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیسی باتیں سکھا رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب فرعون ڈوبا اور یہ لوگ وہاں سے نکلے، دریا سے نکلتے ہی انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بت پرستی کرتی تھی، اس قوم کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا۔ جانتے ہو کلمہ کفر کیا تھا؟ کہنے لگے اے موسیٰ، جس خدا کی تم عبادت کی دعوت دے رہے ہو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ قوم جس بتوں کی پرستش کر رہی ہے ان کا خدا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، لہذا اے موسیٰ تم ہمیں بھی ہمارا خدا ایسا لا کر کے دے دو جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی پوجا کر لیا کرے۔
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی، ڈانٹ ڈپٹ آئی، تو اس قوم نے توبہ کی. لیکن توبہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، توبہ کے کئی درجے ہوتے ہیں. انہوں نے کچی توبہ کی، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے توبہ کر لی، لیکن دل کے اندر وہ توبہ جمی نہیں تھی. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو وہ دل کے اندر جو تھوڑی بہت جو ہے غلاظت باقی تھی اس نے جڑ پکڑ لی اور بچڑے کی پوجا کر دی. بچڑے کو بنا کے، بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا گیا، اور جو لوگ ایک طرف تھے ان کو معاف کیا گیا. لیکن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان لوگوں نے بھی پوجا کرنے والوں سے نفرت نہیں کی. گڑبڑ ان سے بھی ہوئی. انہوں نے پوجا تو نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پوجا کرتے ہو، ہم ایک طرف ہوتے. موسیٰ علیہ السلام آئیں گے دیکھ لیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوجا کرنے والوں کی قتل کی گئی. سنا ہے نا پورا واقعہ، پیچھے آپ تفسیر سن چکے ہیں. لیکن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ پوجا کرنے والوں سے، عبادت کرنے والوں سے نفرت کا اظہار کرتے. انہوں نے بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، لہذا ان کے اندر بھی وہ غلاظت باقی رہ گئی. جب تورات لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے ہم سے تو ہوگا نہیں، ہم سے کیسے عمل ہو جائے گا اس پر. پھر اس غلاظت نے دوبارہ جڑ پکڑ لی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. تم مانگ رہے تھے تورات لا کر کے دو، تم نے کہا تھا پہلے، انہوں نے کہا کہ خدا لا کر کے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کر لیا کریں. جب توبہ کری تو پھر کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر کے دے دو کہ جس کو ہم مان لیں، جس کے اوپر ہم عمل کر لیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کتاب لا کر کے دے دی، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ بڑی سرکش اور نافرمان قوم تھی، بڑی ضدی اور ہٹ دھرم قوم تھی، اور اس قوم کے لیے ضروری یہی تھا کہ ان کے اوپر سخت سخت احکام لاتے جائیں. تو لہٰذا جب تورات کے اندر انہوں نے سخت احکام دیکھے تو انہوں نے کہا ہم سے تو ہوگا نہیں. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ لا کر کے کھڑا کر دیا. پہلے تم نے کتاب اپنے منہ سے مانگی ہے، اب ہم نے تمہیں دے دی. اب تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم عمل نہیں کریں گے، یا تو مانگتے نہیں تو آزاد گھومتے رہتے تم، لیکن اب تم نے مانگ لیا اور ہم نے دے دیا، اب تمہیں عمل کرنا پڑے گا. کرو گے نہیں کرو گے؟ تو کہنے لگے ہاں ہاں سن لیا، ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کیا بولے؟ ہوگا نہیں ہم سے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی، ہم سے ہوگا نہیں، ہم سے ہوتا نہیں ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، کوشش بھی کرو کاش ہم سے ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے، خرافات سے اور شیطانی طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام ربنا